الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اہل بیت اطہار کا تذکرہ کافی دنوں سے چل رہا ہے آج کا موضوع سخن ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ کا نام نامی اسم گرامی رملہ اور ام حبیبہ کنیت تھی ابو سفیان ابن حرب اموی قریش کے مشہور سردار کی بیٹی تھی رملہ بنت ابی سفیان صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ تھا صفیہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی طبقات ابن سعد صفحہ 292 جلد نمبر 8 مستدرک حاکم صفحہ 20 جلد نمبر 4 علامہ ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری فرماتے ہیں کہ ان کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے رملہ بیان کیا ہے اور بعض کے نزدیک ہند نام تھا اور مشہور رملہ ہے جمہور اہل انساب و سیر حدیث اور تاریخ کے نزدیک رملہ ہی صحیح ہے الاستیعاب صفحہ 303 جلد نمبر 4 مستدرک حاکم صفحہ 20 جلد نمبر 4 سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا جو حرب ابن امیہ کے حلیف تھے اور انہی کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئی
اور اپنے شوہر کے ہمراہ حبش کو ہجرت کی۔ حبش جانے کے بعد عبید اللہ نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ام حبیبہ سے بھی مذہب تبدیل کرنے کو کہا، لیکن وہ اسلام پر قائم رہی۔ حبشے میں ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام حبیبہ رکھا، اور اسی کے نام پر ام حبیبہ کنیت رکھی گئی، اور پھر اسی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ بعض کے نزدیک حبیبہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ بعد میں حبیبہ کا نکاح داود بن عمرو بن مسعود ثقفی سے ہوا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عبید اللہ کے نصرانی ہونے سے پہلے میں نے اسے نہایت بری اور بھیانک شکل میں خواب میں دیکھا، جس سے میں بہت گھبرائی۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ عیسائی ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ شاید اسے تنبیہ ہو جائے، مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ شراب اور کباب میں برابر منہمک رہا، حتیٰ کسی حالت میں انتقال کر دیا۔ حریم نبوت میں آمد۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، عبید اللہ ابن جحش کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص یا ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے، جس سے میں چونک گئی۔ پھر یکایک اس کی تعبیر دل میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کا اشارہ ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میری عدت ختم ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ ادھر جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہاجرت کے عالم میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بیوہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عدت کے دن پورے ہونے پر عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دے۔ جب شاہ حبشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو بادشاہ نے اپنی خاص خدمتگار باندھی ابرہہ کو سیدہ ام حبیبہ کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس پیغام آیا ہے، اگر تمہیں منظور ہو تو اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر لو اور میں تمہارا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ سیدہ نے یہ مجدہ جاں فضا سن کر باندھی کو دعا دی، بشرک اللہ بالخیر، اور اس خوشخبری اور بشارت کے انعام میں ہاتھوں کے دونوں کنگن، پیروں کے پازیب اور انگلیوں سے انگوٹھی چھلے جو سب نقرائی تھے ابرہہ کو دے دیے، اور خالد ابن سعید ابن عاص کو اپنا وکیل مقرر کیا جو ددیال کی طرف سے رشتہ دار تھے اور ہجرت کر کے حبشہ میں مقیم تھے۔ طبقات ابن سعد صفحہ 293 جلد نمبر 8۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر ابن ابی طالب اور وہاں کے مسلمانوں کو بلایا، خطبہ نکاح پڑھ کر خود نکاح پڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ مدینہ منورہ میں ورود مسعود۔ نکاح کے دوسرے روز نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس خوشبو اور جہیز کا سامان بھیجا اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ وہاں پہنچ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگیں، اور ان کا مبارک خواب جس میں کسی نے
یا ام المؤمنین کہہ کر پکارا تھا صحیح ثابت ہوا۔ سیدہ کے نکاح کی تقریب 6 ہجری یا 7 ہجری میں منعقد ہوئی تھی۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا عقد نکاح 7 میں ہوا، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو ان کی عمر مبارک 30 سال سے زائد تھی۔ صاحب سیر صحابیات لکھتے ہیں اس وقت ام حبیبہ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ ابو سفیان کا اعتراف شکست۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب حریم نبوت میں داخل ہوئیں، اس زمانہ میں ان کے والد ابو سفیان حالت شرک میں تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار تھے۔ ان کو بیٹی کے نکاح کی خبر پہنچی تو اپنے جذبات اور احساس کا اظہار ان الفاظ میں کیا، هو الفحل لا يقدح عنه، کہ وہ جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند نام والے عزت دار ہیں، ہم ان کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ ادھر ہم ان سے لڑ رہے ہیں اور ادھر ہماری بیٹی ان کے نکاح میں چلی گئی، گویا اپنی شکست تسلیم کر لی۔ الاستیاب صفحہ 305 جلد نمبر 4۔ ابن سعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے توفیر اللہ کریم نے اخوت مروت کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ طبقات ابن سعد صفحہ 294 جلد نمبر 8۔ اسأل اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ وہ ابو سفیان جو بدر احد میں کافروں کی فوجوں کی کمان کر رہے تھے، اب وہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ہو گئے، اور کل گزشتہ ایک دوسرے کے خون کے دشمن اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر بڑی پابندی سے عمل کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھ لے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اس ارشاد پر پھر اس طرح عمل کیا کہ کبھی یہ 12 رکعت نوافل چھوٹنے نہیں پائے۔ صحیح مسلم صفحہ 251 جلد نمبر 1۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ان 12 رکعات کی تفصیل اس طرح ہے: 4 سنت ظہر سے پہلے، 2 اس کے بعد، 2 سنت مغرب کے بعد، 2 نماز عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ یہ کل 12 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متبع شریعت تھیں۔ جب ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی جس میں زردی تھی۔ پھر اس خوشبو کو اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ شوہر کے مرنے پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ تو مجھے اس وقت خوشبو کے استعمال کی ضرورت تو نہیں تھی، ماہ سنت کی پیروی میں 3 دن سوگ کے بعد استعمال کی ہے۔ صحیح بخاری صفحہ 170 جلد نمبر 1۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا یہ منفرد نوعیت کا حیرت افزا واقعہ، جس سے اسلام اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت آشکارا ہوتی ہے، اور جو سیدہ کے جوش ایمان کا قابل دید منظر ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے قبل ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی
ابو سفیان جو ابھی تک حلقہ و گوش اسلام نہیں ہوئے تھے، معاہدہ حدیبیہ کی تجدید اور توسیع کی غرض سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید ہوئی، لیکن آپ نے ان کی تجاویز مسترد کر دی۔ وہاں سے مایوس ہو کر اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ سے ملنے ان کے ہاں گئے۔ گھر پہنچ کر جب بستر پر بیٹھنے لگے تو سیدہ ام حبیبہ نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے برہم ہو کر کہا، بیٹی تم نے یہ کیا کیا؟ بستر کیوں اٹھا لیا ہے؟ کیا تم نے بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ کیا تم نے بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ کیا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ سیدنا جواب دیا، یہ بستر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر مشرک ناپاک جسم کیسے مس ہونے دیا جائے؟ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی ہو۔ طبقات ابن سعد صفحہ 294 جلد نمبر 8۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر نہایت شدت سے عمل کرتی تھیں۔ سیدہ کے بھتیجے ابو سفیان ابن سعید ابن المغیرہ آپ کی خدمت میں آئے اور ستو کھائے، پھر کلی کی تو سیدہ نے فرمایا، تمہیں ستو کھا کر وضو کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ مسند احمد صفحہ 326 جلد نمبر 6۔ پہلے یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگ سے پکی ہوئی چیزیں کھاتے تھے اور پھر وضو نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے وضو ہی سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب نے بھی باب من لم یتوضا من لحم الشاۃ والسویق قائم فرما کر واضح کر دیا ہے کہ گوشت وغیرہ کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا کہ جب بھی کوئی آگ کی پکی چیز کھائی جائے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو پھر دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ یہ حکم ابتداء اسلام کا ہے، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب آگ سے پکی ہوئی کھانے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اگر پہلے سے وضو موجود ہے تو اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے وصال سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں، میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں والے تعلقات تھے، اگر مجھ سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو خدا را معاف کر دیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو معاف فرمائے اور تم سے درگزر فرمائے۔ سیدہ ام حبیبہ نے فرمایا، تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح سیدہ ام سلمہ سے بھی کہا، طبقات ابن سعد صفحہ 295 جلد نمبر 8۔ ثانیہ اتحاد علامہ ابن عبد البر مالکی المتوفا 463 ہجری لکھتے ہیں، سیدہ ام حبیبہ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا۔ علامہ ابن سعد نے بھی 44 ہجری ہی بیان کیا ہے، اور مزید تصریح یہ کی ہے کہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انتقال ہوا۔ یہی قول علامہ ابن کثیر کا ہے، طبقات ابن سعد صفحہ 495 جلد نمبر 8۔ البتہ ابو بکر ابن خیثمہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا انتقال اپنے بھائی معاویہ سے 1 سال قبل ہوا، جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا۔ تیسرا قول ابن حبان اور ابن قانے کا یہ ہے کہ 42 ہجری میں انتقال ہوا ہے، لیکن بلادری کہتے ہیں کہ پہلا 44 ہجری والا قول ہی صحیح ہے۔ البدایہ والنہایہ صفحہ 146 جلد نمبر 4، الاصابہ صفحہ 307 جلد نمبر 4۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور جنت البقیع میں آسودہ خواب ہوئیں۔ عبید اللہ ابن جاش سے بیٹا عبداللہ اور بیٹی حبیبہ، جس نے آغوش نبوت میں تربیت پائی، یہ ان کی اولاد پہلے ہی قامت تھی، جو وہاں حبشہ میں جا کے عیسائی مذہب اختیار کر کے عیسائیت پر ہی بہت ہوا تھا۔ یہ ان کے مختصر سے حالات تھے۔ اللہ پاک ان اہل بیت کے نقش قدم پر ہم سب مسلمانوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔